بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بالآخر جی کہانی کھل گئی ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان سے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا کر حکومت کو جو پیغام دے رہے ہیں وہ ایک طرح کا سرنڈر ہے اور اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف عمران خان کو کیا آپشن اسٹیبلشمنٹ دینے جا رہی ہے۔ وہ دو آپشن ہیں، عمران خان کی رہائی اور باقی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ ایک سینئر صحافی محمد مالک صاحب نے جو دعوے کیے ہیں، کیا عمران خان اس کو قبول کریں گے، اور اگر وہ قبول کریں گے تو پھر پاکستان کا آئندہ چند ماہ کا جو نقشہ ہے وہ کیا ہوگا، یہ ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف جو کچھ عمران خان نے واضح انداز کے اندر کہہ دیا ہے، اور اس کے اندر اب تقریباً 48 گھنٹے آپ سمجھے باقی ہیں، تو کیا ایک نیا طبل جنگ بجنے جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو کریک ڈاؤن ہے وہ بڑے طریقے سے حکومت نے شروع کیا ہوا ہے، ایف آئی اے متحرک ہے، اس کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں، تاکہ اس وقت آپ کو علم ہے کہ جس طرح ڈیجیٹل میڈیا پر مختلف طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ یہ مت سمجھیے کہ حکومت اس کو دیکھ نہیں رہی، بلکہ یہ صرف دیکھ ہی نہیں رہی بلکہ مقدمات بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، جو کچھ ڈی چوک پر ہوا اس میں آج اب حکومتی جو لوگ ہیں وہ بھی مسلسل باتیں کرنا شروع ہو گئے، چونکہ گولی تو نہیں چھپ پا رہی، اب صرف اس کو جسٹیفائی کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ لیکن مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے، قمر زمان کائرہ نے جو گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے ٹھیک ہے وہ اب ظلم بربریت کا باقاعدہ حصہ ہیں، وہ کرائم پارٹنر ہیں اس حکومت کے ساتھ، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ شرم حیا یا دید وہ رہتا ہے کہ چلیں یار، نون لیگ تو ظالم ہے لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اس سطح کا جو ہے وہ ظلم نہیں ڈھاتی۔ لیکن آپ دیکھیے وہ قمر زمان قاہرہ شاید اب کبھی وہ خود الیکشن پر ان کو یقین ہے کہ عوام کے ووٹوں سے وہ سیٹ نہیں جیت سکتے، کبھی فارم 47 کے تحت ان کو بھی اسمبلی کے اندر پہنچایا جا سکتا ہے، تو وہ اس طرح بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جی اگر ڈی چوک میں جو لوگ آ جائیں ان کو روکا جائے تو پھر ریاست کے پاس اور راستہ کیا ہے۔ وہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے، اور اگر اندر بھی لوگ چلے جائیں تو حکومت تو نہیں ٹوٹتی اس سے، سپریم کورٹ کے اندر چلے جائیں تو یہ ایک علیحدہ حملہ ہوتا ہے، لیکن پارلیمنٹ جو ہے وہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، لوگوں کے نمائندے ادھر بیٹھتے ہیں، ان کے خلاف ہی وہ احتجاج ہے، تو لوگ ادھر گئے بھی نہیں ہیں، یعنی لوگ ہیں ہی ادھر اور ادھر ہی وہ رک بھی گئے ہیں، تو یہ تو اس کو جسٹیفائی کیا نہیں جا سکتا۔ لیکن اب بہت سارے جو تحریک انصاف کے حامی جو ڈیجیٹل میڈیا پر لوگ تھے ان پر باقاعدہ مقدمات قائم کیے گئے ہیں، یعنی اس کے اندر جو مقدمات ایف آئی اے اسلام آباد کے اندر کیے گئے ہیں ان میں ایک عبد القادر ہے، آپ کو علم ہے اے آر وائی نیوز کے رپورٹر ہیں، اور ان کی بہت زبردست پولائٹ قسم کے زبردست آدمی ہیں۔ ہرمیت سنگھ یہ وہ صحافی ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ ہم مسلم ہو کے اتنی غزہ کے حوالے سے بات نہیں کر سکے، مسلمان ہو کے، لیکن یہ ہرمیت سنگھ ہر جگہ پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ صف اول کے پاکستان کے اگر 4-5 صحافیوں کا نام لیں گے اس میں ہرمیت سنگھ ہے۔ اب ان پر بھی کیونکہ جہاں بھی انسانیت کی تذلیل ہوگی، ہیومن رائٹس وائولیشن ہوں گی، آئین قانون کو پامال کیا جائے گا، تو یہ جو نوجوان صحافی ہے یہ بہت بڑا اضافہ ہے، یہ بہت بڑی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے ان کو وہاں سے نکالا بھی گیا، لیکن یہ بہرحال ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقع پر۔ ہرمیت سنگھ ہے، ان کے ساتھ حسنین رفیق، یہ نیا پاکستان آپ کو علم ہے وہ چلاتے ہیں، سلمان دورانی، ان کے کچھ ٹویٹس ہیں، ان کی بنیاد پر بھی مقدمہ بنایا گیا، حالانکہ ان پہ مقدمہ نہیں بننا چاہیے تھا، یہ تو آزاد ہیں۔ بہرحال عمران کھٹانہ، مریم شفقت ملک، رضوان احمد خان، یہ 47 مقدمات بتایا گیا ہے، اسلام آباد کے اندر اسی طرح درج ہو چکے ہیں۔ مسعود احمد خان، عائشہ صدیقہ، جنہوں نے پھر ولاگز کے اندر گفتگو کی ہوتی ہے تو ان پر بھی جو ہے وہ مقدمات بنائے گئے ہیں۔ تو یہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو ہے یہ باقاعدہ وہاں پہ مبینہ طور پر یہ مقدمے بنائے گئے ہیں۔ ویڈیوز اور پیغامات کے ذریعے وہ کہتے ہیں جنہوں نے
हलाकतों को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पर बड़ी तादाद में वीडियोज और पैगामात के जरिए उछाला गया, जिससे मलूज़े रखते हुए मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडा करने वाले अनासर के खिलाफ कानून नाफज करने वाले इदारों का क्रैकडाउन जारी है। बुध के रोज तक मजमूई तौर पर 160 मुकदमात का इंदराज हुआ और उनके तहत 25 से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं, जबकि रवां हफ्ते मजीद मुकदमात और गिरफ्तारियों की तवक्को जाहिर की जा रही है। FIA के अदाद शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद सर्कल में 50 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं, लाहौर में 50 मुकदमात के साथ 15 गिरफ्तारियां, मुल्तान 21 मुकदमात और 15 गिरफ्तारियां, कराची 16 मुकदमात और 2 गिरफ्तार, सखर और हैदराबाद से 4 गिरफ्तारियां, जबकि क्वेटा में 3 मुकदमात दर्ज किए गए लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पेशावर में ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और ना कोई गिरफ्तारी हो सकी है। तो ये इस वक्त FIA जो है वो ये चीजें आपके सामने रखनी इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर जो है वो ये एक बड़े तरीके से क्रैकडाउन जो है वो जारी है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो मोहम्मद मालक, एक बड़ा नाम है सहाफत का, उन्होंने एक दावा किया और वो दावा उनकी खबर है, यानी वो ये खबर दे रहे हैं, वो खबर बड़ी आम है क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं, लाजमी बात है जब भी कोई बातचीत होती है तो बातचीत तो हुकूमती लोगों को आगे रख के वो की जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो है वो आखिर हुकूमत क्या दे सकती है, यानी रियासत या रियासती इदारे वो क्या ऑफर कर सकते हैं और तहरीक इंसाफ जो है वो किस मामले के अंदर लचक का मुजाहरा कर सकती है। 9 मई और अब उसके अंदर 26 नवंबर जो है वो दाखिल हो गया है, तो जो कुछ 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ पर क़यामत टूटी और अब 26 नवंबर के बाद बजाय इसके कि रियासत और उसके इदारे और हुकूमत वो शर्मिंदा हो, वो तो उल्टा चढ़ाई किए हुए हैं। यानी लोगों को जिस तरह उन्होंने गोलियां चलाने का जिक्र और फिर शेलिंग और सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चढ़ाई किए हुए हैं और वो बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ की जो बाहर मौजूद लीडरशिप है वो इतना वजन नहीं उठा पा रही। अब ये बात की है मोहम्मद मालक ने अपनी खबर की बुनियाद पर, वो कहते हैं कि फैसला सादों ने PTI के लिए कौन से 2 ऑप्शन तैयार किए। पहला ऑप्शन, यानी ये आप समझें कि तहरीक इंसाफ के सामने, इमरान खान के सामने अब रखने जा रहे हैं कि मरलावार रिलीफ शुरू होगा। सबसे पहले खवातीन और उम्र रसीदा कैदी खवातीन को रिहा किया जाएगा, जैसे डॉक्टर जासमीन राशिद साहिबा हैं या कुछ और बच्चे होंगे। इमरान खान को जेल के अंदर रिलीफ दिया जाएगा लेकिन आज़ादी फिलहाल मुमकिन नहीं, यानी इमरान खान की जो रिहाई है वो अभी नहीं होगी, वो थोड़ा अरसा बाद होगी। इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल में ताखीर हो जाएगी। मिलिट्री ट्रायल जो है ना, जिससे रोज डराया जा रहा है, वो लेट कर लेंगे कि चलें, यानी वो डरावे के तौर पर ना, डर के तौर पे, खौफ के तौर पे। अब ये सारे वही काम है जो नवाज शरीफ और जरदारी को डराने के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, अगर नून लीग से काम ना चल पाएगा तो पीपल्स पार्टी और PTI को हुकूमत दी जाएगी, जिसके लिए PTI को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ठीक है जी, इंसेंटिव्स क्या है यानी आप अंदाजा करें यार, मैं कई दफा तो हंसी चूंकि प्रोग्राम कर रहे होते हैं रोकनी होती है, कि आप अंदाजा करें कि जिनका मैंडेट है और सरेआम डाका मारा है उनका माल वापस करना है, और वो भी एहसान करके और थोड़ा थोड़ा करके, और वो भी सारा नहीं करना। ठीक है, यानी ये है पूरी डील कि भाई हम आपका डकैती शुदा जो माल है वो वापस नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करेंगे। आज ये 5,000 यानी 2 करोड़ या 4 करोड़ का डाका डाला है और 5-5 हजार करके ना थोड़ा थोड़ा वो वापस करेंगे। इतने में बंदा कई दफा ना वो उधार वापस लेते लेते वैसे ही कहता है यार लानत भेजें, यानी इस उधार वापसी के ना तरीके पे। तो इस तरह वो जो है ना थोड़ा थोड़ा बड़ा एहसान करना है, और हुकूमत बनानी और गिरानी किसने है, फिर उन्हीं ने, जिन जो मतलब है सारी चीजें जिन पर इल्जामात हैं। यानी अगर नून लीग से काम ना चल सका, वो भाई काम कौन सा चलना है, और पीपल्स पार्टी से इस तरह की हुकूमत इमरान खान जो है ना, मैं आप आगे अब इसके अंदर वो कहते हैं कबल अज वक्त इंतखाबात होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबर्स मुतफिका तौर पर लगाए जाएंगे। मुतफिका तौर पर कोई भी वही होगा, कोई नया टाउट आ जाएगा उसके अंदर भी। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान ये शराइत भी नहीं मानेंगे, हालांकि उनकी पार्टी शायद कहे कि चलो कुछ ना कुछ मिल रहा है, ये शराइत नहीं मानेंगे
چونکہ اس وقت جو ہے نا بند گلی میں داخل تحریک انصاف نہیں ہے، یہ ویسے لگتا ہے مشکلات ہیں، ساری چیزیں ہیں، ڈنڈا دوسری طرف ہے۔ بند گلی میں اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پیپلز پارٹی داخل ہے اور بند ہے۔ عوام کے اندر جو اس وقت غصہ ہے نا، اب لوگ سڑکوں پہ اتنی تعداد میں نہیں نکلتے، یہ ہمارے اداروں کو اندازہ ہے، لیکن عوام کا جو غصہ ہے جس طرح بڑھ رہا ہے، یہ ایک بڑے جو ہے نا وہ انقلاب کی طرف پاکستان کے حالات بڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ میرا انالیسز ہے، چونکہ ہر پروگرام میں پہلے سے بڑھ کر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی عمران خان کال نہیں دیں گے، بھائی کال دیں گے تو پھر لوگ نکلیں گے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اچھا، اب جو ہے وہ عمر رسیدہ اور خواتین کے قیدیوں کی رہائی اور عمران خان کی رہائی ممکن نہیں اور ریلیف دیا جائے گا، تو اس طرح بھیک کے اندر تو عمران خان کوئی چیز نہیں لے گا۔ وہ تو 9 مئی اور 26 نومبر سے شروع کرے گا اور یہیں پہ ختم کرے گا۔ یہ بات اگر اس حوالے سے اس کو قبول عمران خان کر لیتا ہے تو پھر عمران خان کا نظریہ اور جو بات وہ کر رہا ہے وہ اس سے انحراف ہوگا، جس کو اس کے کارکنان بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھائی ڈیل اسٹیبلشمنٹ نے لینی ہے، ڈیل نون لیگ پیپلز پارٹی نے لینی ہے، عمران خان نے ڈیل دینی ہے۔ یہ اصل جو نقطہ ہے وہ ہے۔ باقی آپ سال اور جیل میں رکھ لیں گے، وہ جیل میں بھی رہے گا، لیکن عوام کے اندر جو ہے وہ آپ کی پذیرائی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ باہر ہے وہ دہائیاں دے رہی ہے۔ اب جو کچھ شبلی فراز نے کہا میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، وہ بڑی شرمناک ہے۔ وہ بھائی جی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، وہ بھائی جی تسی مطلب ہے بھائی ہیں ہم، آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی سینیٹرشپ بھی نہیں چھوڑ سکتے، ایم این اے کی سیٹ بھی نہیں چھوڑ سکتے، عمران خان کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، جو کہ عمران خان کو چھوڑیں گے تو عوام چھوڑ جائے گی، سیاست دفن ہو جائے گی۔ تو اب ایک عجیب کیفیت کے اندر نا یہ سارے لوگ، یہ سیاستدان جو کچھ نئے اور کچھ پرانے، انہوں نے کبھی اتنی قربانیاں نہیں دی، یہ بات حقیقت ہے۔ یہ تو پارٹیاں بدل دیتے تھے، یعنی آپ نون لیگ پر تھوڑی سی سختی آئی تو کاف لیگ بن گئی، پیپلز پارٹی کی پیٹریاٹ بن گئی، اسی طرح کوئی اور درمیان میں پارٹیز نکل آئیں۔ تو یہ کام یہ کرتے آئے تھے، لیکن اب جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہ بیچارے کیوں کہتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں عمران خان کہہ رہا ہے تو ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، اور پھر وہ کہتا ہے سلمان اکرم راجہ، وہ اپنا بلکہ شیخ وقاص اکرم کے عمران خان کو جو اخبار پہنچائی گئی اس کے اندر یہ تاثر ہے، یعنی ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، آپ نے کچھ کوشش کی ہے، دیکھتے ہیں اگلے 48-72 گھنٹے میں آپ بھی پٹاری سے ایک سانپ نکالنے جا رہے ہیں، اس کے اندر آخر کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس جو آپ دینے جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ وزنی چیز ہوئی تو دیکھیں گے۔ باقی جو ہے وہ اصل میں یہ سارا کچھ جو آپ کو پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے اس کا بغیر جو سرنڈر نظر آ رہا ہے وہ ایک ہی بات ہے، جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ہاتھ جوڑ کے وہ کہہ رہے ہیں، وہ شبلی فراد ہوں، بیرسٹر گور ہوں، وہ عمر ایوب ہوں، وہ شیخ وقاص اکرم ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، یا جو بھی، کہ اللہ دا ناجے خان سے بچائیں۔ یعنی وہ اب سول نافرمانی کی بات کر رہا ہے، آگے کوئی اور کر دے گا، ہم تھک چکے ہیں۔ بنیادی وہ بات میسج وہ دے رہے ہیں کہ ہم اور کر بھی نہیں سکتے، اب آپ ہی ہمیں کوئی راستہ دیں، یہ کوئی معاملہ ہو۔ اور آگے سے وہ بے عزتی کر رہے ہیں، بے عزتے بندے ان کو بے عزتی کر رہے ہیں، اندازہ کر لیں۔ تو اس طرح تو مذاکرات کا اس پوزیشن میں کرنا تو میں سمجھتا ہوں ایک مذاق ہوگا، اس کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر ڈرے سہمے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، لیکن عمران خان اور عوام براہ راست یہ سارے معاملات جو ہے وہ کرے گی۔ اس میں جد و جہد طویل ہو سکتی ہے، لیکن فتح بالآخر آئین پسند عوام کی اور پاکستان کی اور عمران خان کی ہونی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔